قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا آخری انتخابی مقابلہ ہے، انتخابی مرحلہ ہے۔ آج بھی 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، 7 مقابلے ہمارے ہو چکے ہیں، 7 سیمی فائنلسٹ مختص ہو چکے ہیں جو کہ سیمی فائنل میں کھیلیں گے۔ آج آخری مقرر کا فیصلہ ہوگا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ آج کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے منصفین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان زیدی بھائی۔ رضوان بھائی بہت اچھے اردو دان ہیں، میں ہر پروگرام میں، چونکہ میں خود ان کا مداح ہوں، ان کی اردو کا، اور جس طرح سے یہ اسے برتتے ہیں اس کا مداح ہوں، تو اس لیے میں یہی تعارف میرے ذہن میں آتا ہے اور میں یہی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے، ہر دل عزیز کیو ٹی وی کی جان جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ بہت کچھ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اب ہم سیکھ کتنا پائے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی کبھی بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آشکار دعوت صاحب۔ آشکار دعوت صاحب کیو ٹی وی کے ہوسٹ ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور عرصہ دراز سے یہ جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں اس میں ججمنٹ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں اپنے کنٹیسٹنٹ کا تعارف بھی کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں سب سے پہلے موجود ہیں حافظ محمد عالیان، عالیان کے ساتھ ہیں محمد جنید، اور جنید کے ساتھ ہیں اویس مرزا۔ تینوں کنٹیسٹنٹ کا بھی شکریہ، وہ یہاں تشریف لائے۔ آج ہم ان کا مقابلہ دیکھیں گے۔ موضوع میں بتاتا ہوں، بہت خوبصورت اور بہت اچھا موضوع اس حوالے سے ہے کہ انہیں بڑا اچھا تقریری مواد بھی مل سکتا ہے اس سے۔ وہ موضوع ہے معلم کائنات، اور اسی مناسبت سے اعلیٰ حضرت کا ایک شہرۂ آفاق کلام، اس کے چند اشعار، اور پھر مقابلے کی جانب کے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت کی ان کا لکھا ہوا کلام آج 100 سال بعد بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی کلام کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کریں گے۔ پہلے مقرر حافظ محمد عالیان، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ صدر علی وقار، آج کا موضوع، آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے وہ جناب رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر شخص کا تعلق کبھی نہ کبھی استاد اور شاگردی سے رہتا ہے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معلم کائنات۔ میری مراد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا نے اپنے پاک کلام کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ان سب باتوں کا علم ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ الحمدللہ ہم ایسے نبی کی امت سے ہیں۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کمال ہستی ہیں، ایسی ذات و صفات والے شخص ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ جو شخص ہر سال حج کرتا ہے وہ بہترین ہے، یہ نہیں کہا کہ جو شخص راہ خدا میں اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے وہ بہترین ہے، یہ نہیں کہا کہ جو شخص تقوی و پرہیزگاری کرتا ہے وہ بہترین ہے، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور جگہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اقارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں
جی ہاں، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ صدر علی وقار، اب آپ کہیں گے جناب قرآن لعنت کرتا ہے، مفسرین کرام نے اس کی شرح میں لکھا یا تو اسے دل سے نہیں پڑھتا یا اس کے درست تلفظ و مخارج کے ساتھ اس کو ادا نہیں کرتا یا پھر دل سے نہیں پڑھتا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے نماز فرض فرمائی، لیکن طریقہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے حج فرض فرمایا، لیکن حدیثوں میں اس کا طریقہ موجود ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے روزے فرض فرمائے، لیکن اس کا طریقہ احادیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے قرآن نازل کیا، لیکن قرآن پڑھنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ علیان، بہت اچھی تقریر کی، اور میں تمہاری تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی مجھے کنٹرول روم نے بتایا ہے کہ یہ تقریر تقریباً فی البدی ہے، چونکہ انہیں 2-3 گھنٹے پہلے محض ٹاپک دیا گیا۔ آج ہماری ایک مقررہ تھیں جو کہ نہیں آ پائیں، ان کی جگہ پر یہ آئے ہیں اور ابھی 1-2 گھنٹے میں انہوں نے تقریر تیار کی ہے۔ بھائی زندہ باد، بہت اچھی تقریر اس حوالے سے، اس اعتبار سے، باقی تو جج فیصلہ کریں گے ہی۔ آج کے ہمارے اگلے مقرر محمد جنید تشریف لائیں روسٹرم پر اور تقریر کا آغاز کریں۔ میرا آج کا موضوع ہے معلم کائنات۔ معلم کائنات وہ جو حضرت بلال حبشی کی جگہ راتوں کو جاگ کر چکی چلایا کرتے ہیں۔ معلم کائنات وہ جو طائف والوں کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ معلم کائنات وہ جو اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہیں۔ معلم کائنات وہ جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ معلم کائنات وہ جو ہرنی کی فریاد پر اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ معلم کائنات وہ کہ جو 3 دن اور 3 راتیں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے گزار دیتے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ صدر علی وقار، معلم کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی تو ہے کہ جن کی بدولت ہمیں یہ رحمتیں ملی ہیں۔ وہ تحفہ نماز ہو یا روزہ، فریضہ حج ہو یا زکوٰۃ، اور کوثر ہو یا مقام محمود، حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام ایک ایک شے اس آخر الزماں معلم کائنات یعنی حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر علی وقار اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ نہ ہوتے تو چمنے دہر میں ماہ و مہر کی ضیاء نہ ہوتی، بہاروں کی دل افروزی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم نہ ہوتا، پھولوں کی مہک نہ ہوتی۔ اور پھر امام اعلیٰ حضرت امام اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صدر علی وقار، ہم معلم کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بیچتے ہیں اور بیچتے رہیں گے، لیکن اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا، اسی لیے کیونکہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر جس سے ہمیں بتا دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شکریہ۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، تقریر کیسی ہے یہ تو ہمارے ججز ہی بتائیں گے، لیکن تمہاری روانی اور تمہارا بہر یہ مجھے بڑا اچھا لگا اور اس نے بڑا متاثر بھی کیا مجھے۔ اگلے مقرر ہیں، آج کے آخری مقرر ہیں جناب اویس مرزا، روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ علم سکھانے اور حصول علم میں مدد و رہنمائی کرنے والا شخص معلم کہلاتا ہے صدر علی وقار، اور جب وہ شخص معلم کائنات یعنی حضور اقدس کی ذات پاک ہو تو اس کی تعلیمات فقط کسی ایک شعبے، تہذیب یا انسان تک نہیں، بلکہ صحرائے عرب سے لے کر یورپ کی کلیساؤں، نجاشی کے دربار
اور فارسی بادشاہوں کے دامن تک جا پہنچتی ہیں. اور قربان جائیے جناب والا معلم کائنات کی تعلیمات پر کہ جس نے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے انسان کو بچایا, جس کی تعلیمات نے عورتوں کو عزت, غلاموں کو اہمیت, مظلوموں کو انصاف, عربی اور اعجمی کو فقط تقوی کی بنیاد پر فوقیت اور غربت کو اپنا فخر کہا, اور یہ ثابت کیا کہ وہ دانائے سبل, ختم الرسل, مولائے کل, جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. معلم کائنات در حقیقت انما بعثت معلمن کی تشریح ہے صدر عالی وقار. تو یوں روز قیامت کی صبح تک حضور کی تعلیمات پر عمل ہمارا فریضہ عین ہے, لیکن حیف صدحیف جناب والا کہ آج ان تعلیمات کو ہم پس پش ڈال چکے ہیں, کیونکہ معلم کائنات کی تعلیم حجۃ الوداع میں نماز کی تائید کرنا ہے, مگر آج مساجد میں حاضری فقط جمعے کے جمعے ہے. معلم کائنات کی تعلیم طائف میں پتھر کھا کر بھی دعائیں دینا ہے, مگر آج ہم خون ناحق بہا کر بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. معلم کائنات کی تعلیم فتح مکہ پر دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے, مگر آج فقط موبائل اور چند روپوں کی خاطر قتل عام جاری ہے. معلم کائنات کی تعلیم رشوت لینے اور دینے والوں کو جہنم کا حقدار ٹھہراتی ہے, مگر آج اسے تحفے کا نام دے کر ہم عام کیے ہوئے ہیں. معلم کائنات کی تعلیم صداقت و امانت ہے, مگر آج دھوکہ دینا ہم اپنی مہارت سمجھتے ہیں. اور معلم کائنات کی تعلیم حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیتی ہے, مگر دور حاضر کی بے حیائی عذاب الہی کو دعوت دیتی نظر آتی ہے. لیکن ٹھہریے جناب والا, یہ یاد رکھیے کہ آج بھی ہماری کامیابی فقط معلم کائنات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں مشروط ہے. کہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. آواز یہ ہر دور کی تقدیر سے آئی, مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی, مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی. ماشاءاللہ اویس, بہت اچھی تقریر کی آپ نے بھی ماشاءاللہ. اور جیسے جیسے ہمارے مقابلے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو نسبتاً معیار بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ اچھے مقررین آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا اور ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کون آج کے مقابلے کا فاتح قرار پایا. پہلے رائے جانیں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا, آج پہلے آپ کی جانب سے رائے آ جائے, اس کے بعد پھر فیصلے کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اتنا خوبصورت یہ تینوں ہی بچے بولے ہیں اور اتنا اچھا انداز ہے. ان 8 مقابلے میں میرے خیال سے سب سے اچھا مقابلہ آج کا. نہیں, سارے اچھے تھے, وہ بھی سارے اچھے تھے, یہ بھی سارے اچھے ہیں, کیونکہ جو حضور کا ذکر کرے وہ سب اچھے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بیٹا جس طرف توجہ دینی چاہیے نا, وہ حرمہ نصیبی یہ ہے کہ وہ توجہ نہیں دے پا رہے, چاہے وہ الف آ رہا ہو یا بے آ رہا ہو, توجہ اس طرف نہیں ہے. اچھا دیکھیے ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں. جب آپ تلفظ کی طرف جاتے ہیں, میں اس پر اشارہ نہیں کروں گا کہ کیا کیا ہے, حضرات بتا دیں گے آپ کو. لیکن معلم کائنات میں جب آپ نے بات کی ہے حدیث کی, تو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, تو اخلاق بذات خود ایک ایسا عنصر ہے جس میں کائنات میں انقلاب آتا ہے. دوسری بات جو قرآن کریم فرما رہا ہے نا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب یہ کتاب و حکمت کیا ہے؟ یہ تعلیمات نبوی ہے. آپ کو جب موضوع سے مطابقت کرنی ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن سے جوڑیے اور حدیث سے جوڑیے. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے, فرماتی ہے کہ حضور جو قرآن ہے پوری زندگی حضور کی سب کچھ اس میں ہے, اخلاق ہی اخلاق ہے وہ. بہرحال اب یورپ کے کلیساؤں میں, یورپ کی کلیساؤں میں عربی اور جمعے کے جمعے, بھائی جب آپ علمی اعتبار سے آ رہے ہیں کسی جگہ تو آپ اس کے تلفظات پر توجہ دیجئے, کیونکہ اسی سے آپ گرتے ہیں, چاہے کنٹینٹ کتنا اچھا ہو. اور خون ناق اور خون ناحق میں فرق ہے. پھر اس طرح مضمر اور مضمر, آپ تو مدرسے کے, آپ کو پتہ ہے کہ کسرہ اور فتح سے یا دمہ سے کتنا فرق پڑتا ہے. اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور طریقہ اور ٹاپک اور موضوع دونوں ایک ہی ہیں. فخر ذات و صفات والے شخص ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ جب حضور کی ذات سے متعلق بات کر رہے ہیں یا رب کائنات کے متعلق بات کر رہے ہیں تو آپ بہت احتیاط سے بات کیجئے, کیونکہ ان کی بارگاہ میں ادب ہی اصل ہے. تو
ذات و صفات والے شخص ہیں یا آپ کی شخصیت کیا ہے اس کو آپ خود بہتر جملے میں. تو میں صرف یہ کہوں گا آپ تینوں بہت اچھے ہیں, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ حضور سے محبت کرتے ہیں, یہی کافی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آشکار بھائی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آج ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت قریب رہے اور کافی کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے شرکت کی پروگرام میں. حافظ محمد عالیان, آپ کا کنٹینٹ بھی اچھا تھا, ٹاپک ریلیٹڈ تھا, بس تھوڑا سا تشنگی محسوس ہوئی کہ جیسے لگ رہا تھا آپ کسی کلاس روم میں کھڑے اور بورڈ کا ٹیک لگا کے نا آپ لیکچر دے رہے ہیں. وہ تقریری انداز کی تشنگی محسوس ہوئی مجھے. ایک تقریر میں اور لیکچر میں بہت فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا جنید عبدالقادر صاحب جو ہے, آپ نے ٹاپک کو بہت اچھا مطلب لے کے چلے اور مسلسل ٹاپک کی گردان آپ کرتے رہے اور تھوڑا سا چیزیں محسوس ہوئی. معلم کائنات کو آپ وضاحت کرتے کہ معلم انسان نہیں ہے صرف, بلکہ معلم کائنات ہے. وہ تشنگی دور کر دی آپ نے. تیسرے کنٹینٹ محمد اویس مرزا نے, اور انہوں نے معلم کو اور کائنات کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا, بڑے بلکہ ڈسکرائب کیا, بہت اچھے انداز میں پیش کیا. ہاں یہ تلفظ کی غلطی آپ کی ہوئی ہے تو, لیکن مجھے آپ کا کنٹینٹ اتنا پسند آیا کہ میں نے آپ کی تلفظ کی 2-3 غلطیاں معاف کر دی ہیں. اور پسند آ گئی. باقی ہے آپ کی ادائیگی, آپ کا بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا. مقابلہ بہت قریب ہے اور بہرحال دیکھ لیتے تینوں کا مشترکہ. رضوان بھائی فیصلہ آج آپ سنائیں. دیکھیں مشترکہ گزشتہ پروگراموں میں رضوان بھائی سنائے گا کیونکہ بیٹا یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی اور اس پروگرام کے توسط سے جتنا مجھے سیکھنے کو ملتا ہے اپنے استاد کی مطلب صحبت میں, یہ ایک کیو ٹی وی کا بھی مجھ پر احسان ہے. اور ایک بس کوئی یہ 8ویں پروگرام میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں, وہ اردو دان میرے ساتھ لگا دیتے ہیں. ابھی دان کے مرتبے پہ فائز نہیں ہوں, اگر اردو سے پہلے اگال لگا دیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. خیر, تو بیٹا مجموعی طور پہ پروگرام اچھا رہا. اور جو پہلے ہمارے مقرر تھے عالیان, دیکھیں بیٹا تقریر کی ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں, تو آپ کا انداز بیانیہ تھا مقرر کی جو ایک اس میں ہوتے ہیں اس سے ذرا سے ہٹ کے تھے. ایک بیان میں ہم جیسے روزمرہ کی گفتگو کر رہے ہیں اور ایک تقریر کے اسلوب ہیں, اس میں ذرا سا فرق ہے. اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. مواد بہت اچھا تھا, بہت اچھا طریقہ رہا. اور جنید آپ نے بہت اچھی تقریر کی, آپ کا مواد بھی اچھا تھا, انداز بھی اچھا تھا. اور ساتھ ساتھ اویس آپ بھی ماشاءاللہ تینوں ہی بچے بہت اچھے اور متاثر کن رہے. اور جب ہم مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو نام آ رہا ہے, جو تینوں ججز کا جو ٹوٹل ہے, اس میں محمد جنید جو ہیں وہ اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں, وہ حقدار قرار پائیں. مشترکہ فیصلہ جو ہے. کیا بات ہے جی, آج کے مقابلے کے فاتح قرار پائیں محمد جنید. جنید آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اگلے راؤنڈ یعنی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. اور ہمارے 8 سیمی فائنلسٹ ڈن ہو چکے ہیں. ایک سیمی فائنلسٹ ہم نے وائلڈ کارڈ کے ذریعے پک کرنا تھا. ہم نے اپنے مقابلوں کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فیصلہ اس طرح سے ہونا ہے کہ جو سیکنڈ نمبر پر ہر مقابلے میں کنٹیسٹنٹ آ رہا ہے, ان تمام کنٹیسٹنٹ کے مارکس کو دیکھا جائے گا اور ان میں سے جو سب سے زیادہ نمبر حاصل کر پایا ہے وہ ہمارا 9واں سیمی فائنلسٹ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب 9ویں سیمی فائنلسٹ کا نام بتائیں. عرض کروں کہ جس وقت میں جس کا نام ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں نا, یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, میں اس وقت بڑا آزردہ ہو گیا. اچھا, یہ تو بچی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, کیوں یہ مقابلے سے باہر چلی گئی؟ مقابلے میں, ہاں مقابلے میں اس وقت میں آزردہ ہوا, رنجیدہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم ایسے کیا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو وائلڈ کارڈ ہے یا ایک انٹری اس کی, اس کے مارکس کی بنیاد پر یا نمبروں کی بنیاد پر, تو خوش نصیب ہے یہ بچی اور صلاحیت ان میں ہے الحمدللہ. اور سیکنڈ نمبر پر جو جن لوگوں نے نمبر لیے ہیں پورے مقابلے میں مجموعی طور پر, اس میں ہائیسٹ نمبر اس بچی کے ہیں. پتہ نہیں وہ بچی خود سن رہی ہوگی یا والدین. اس کا نام ہے ذیشا ہاشمی. ارے واہ, ذیشا کو بہت مبارک ہو. وہ یقیناً اسکرین پر ہمیں دیکھ رہی ہوں گی, چوتھے مقابلے کی وہ کنٹیسٹنٹ تھیں. تو ذیشا آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ سیمی فائنلسٹ ہیں ہماری 9ویں. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. جو آج کا موضوع بھی تھا معلم کائنات کے, معلم کائنات نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے اس پہ حرف بحرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.